دوستو خدا مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جو ہماری پچھلی سیریز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ہم بائبل کو کیسے سمجھ سکیں۔ میرے پچھلے ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چیپٹر سمری میتھڈ کی۔ اس میتھڈ کے وسیلے سے ہم بائبل کے متن کو آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ تو دوستو یاد رکھیں، بائبل 1228 سے پہلے باب اور آیت میں تقسیم نہ تھی۔ یہ تقسیم بشپ سٹیفن لینگٹن نے کی، جس نے آج کی دنیا کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ وہ بائبل کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو پروٹسٹنٹ بائبل کے کل ابواب 1189 ہیں۔ اگر آپ بائبل کا ایک باب ہر روز پڑھتے ہیں تو 3 سالوں میں آپ بائبل کو مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، پڑھنا کافی نہیں ہے، اسے سمجھنا بھی ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے۔ جیسے بائبل کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس میتھڈ کا یعنی چیپٹر سمری میتھڈ کا ایک ایگزامپل جو ہے وہ بھی بنا کر دوں گا، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ چیپٹر سمری میتھڈ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ میتھڈ ہے کیا۔ یہ ایک باب کا خلاصہ بیان کرنا ہے، جس میں آپ کسی ایک باب کا انتخاب کر کے اس کا خاکہ بناتے ہیں، اس میں سے سوال بناتے اور ان کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ طریقہ پوری کتاب کا نہیں بلکہ صرف ایک باب تک محدود ہے۔ اس میتھڈ کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے آپ آسانی سے بائبل کو حصہ بہ حصہ سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کا وقت بھی کم لگتا ہے۔ اس سے آپ کی دوسری کتابوں سے بھی اس کو سمجھنے کے لیے آپ دوسری کتابوں کی بھی جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں، اور آپ تیزی کے ساتھ بائبل کو سمجھنے کے لیے خدا کے پاک روح کی مدد پاتے ہیں۔ دوستو، آپ اگر ایک باب کا خلاصہ کرنا چاہیں تو اس کو 10 نکات کے وسیلے سے میں بیان کرنا چاہوں گا، مگر سب سے پہلے آپ کو بائبل بغیر نوٹس کے پڑھنی چاہیے، اور لگاتار پڑھنے کی ضرورت ہے، اور کئی ایک ترجمے پڑھنے چاہیے، ساتھ ہی اپنی آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اب دوستو، آپ کو انگلش کا ایک لیٹر یاد رکھنا ہے، اور وہ ہے سی، کیونکہ اسی سے 10 نکات شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا پہلا نکتہ ہے کیپشن، یعنی ایک مختصر سا عنوان، جیسے ہم پہلا کرنتھیوں 13ویں باب کو محبت کا عنوان دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا عنوان دلکش ہوگا تو پورا باب سمجھنا آسان ہوگا۔ دوسرا نکتہ جو ہے وہ ہے کانٹینٹس، یعنی خاکہ یا اجزاء، یعنی باب کے خاص نکات۔ تیسرا نکتہ جو ہے وہ جو خاص مرکزی اشخاص کو ترتیب دینا ہے، اس میں سے وہ جو شیف پیپلز ہیں ان کا آپ نے انتخاب اس نکتے کے وسیلے سے کرنا ہے۔ چوتھا نکتہ جو ہے وہ چوائس ورڈز ہے، یعنی سندی آیت، کلیدی آیت جو باب کی خاص آیت ہو اس کو تلاش کریں۔ پانچواں نکتہ جو ہے وہ کروشل ورڈ، یعنی اہم الفاظ یا مشکل الفاظ ہیں جن کو آپ ترتیب دیں گے، اور بار بار جو باب میں آتے ہیں ان پر آپ اپنا دھیان لگائیں۔ جیسے عبرانیوں کے 11ویں باب کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک ورڈ یا ایک لفظ بار بار آتا ہے، اور وہ لفظ کون سا ہے؟ ایمان۔ چھٹا نکتہ جو ہے وہ چیلنجز کے ساتھ وابستہ ہے کہ باب کے کون سے حصے ہیں جو سمجھنے میں کچھ مشکل معلوم ہوتے ہیں، جن میں سوالات پائے جاتے ہیں، جن میں مسائل کا ذکر ہے، آپ نے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں۔ ساتواں نکتہ جو ہے وہ کراس ریفرنسز پر مبنی ہے، یعنی وہ حوالہ جات جو اس باب کے واقعات کو کسی دوسری جگہ پر بھی بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ دونوں واقعات کو جو ہے کراس ریفرنسز کے وسیلے سے جو متعلقہ حوالے ہیں ان کے وسیلے سے جان پائیں۔ آٹھواں نکتہ جو ہے وہ اس بات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ آپ کرائسٹ کو کیسے اس میں دیکھتے ہیں۔ جو آپ نے باب پڑھا ہے اس باب کا تعلق کس طرح سے آپ جان سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ساری بائبل کا جو مرکزی کردار ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو جو چیپٹر آپ نے منتخب کیا ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا تعلیم پائی جاتی ہے۔ پرانا عہد نامہ میں بتاتا ہے کہ یسوع آنے والا ہے، اور نیا عہد نامہ میں بتاتا ہے کہ وہ آ چکا ہے۔
اور پھر خطوط اور مکاشفہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع پھر آنے والا ہے۔ 9واں نقطہ جو ہے وہ سینٹرل لیسن یعنی مرکزی سبق کی تلاش کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہمارا مرکزی خیال کیا ہے۔ 10واں نقطہ کنکلوژن یعنی نتیجے کے طور پر ہے، حاصل کلام پر ہے۔ یوں باب کے خلاصے کو آپ 2 سوالوں کے ساتھ خود پر جو خلاصہ آپ نے نکالا ہے اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 آپ اپنی ذات سے کر سکتے ہیں کہ اس خلاصے کا مجھ پر کیا اثر ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں ان اثرات کو کیسے قبول کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو نمونے کے طور پر ایک میتھڈ جو چیپٹر سمری میتھڈ کا فارم ہے وہ بنانا سکھاؤں گا۔ دوستو چیپٹر سمری میتھڈ کا فارم یا نمونہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور چیپٹر جو باب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مقدس لوکا کی انجیل کا 15واں باب ہے، اور عنوان جو اس میں سے نکالا گیا ہے پڑھ کے دعا کے وسیلے سے دھیان گیان لگانے کے باعث وہ کھویا اور پایا ہے۔ خاکے کے لحاظ سے یہ باب 3 تماثیل پر مشتمل ہے۔ پہلی تمثیل تیسری آیت سے 5ویں آیت تک کھوئی ہوئی بھیڑ ہے، دوسری تمثیل 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک کھویا ہوا سکہ ہے، اور تیسری تمثیل جو ہے وہ کھویا ہوا بیٹا ہے۔ 11ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک جو ہے یہ تمثیل جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جبکہ تیسرا نقطہ جو ہے وہ اہم یا خاص اشخاص کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو چرواہا ہے اور اس کے ساتھ کھوئی ہوئی بھیڑ ہے، عورت ہے اور کھویا ہوا سکہ ہے، باپ ہے اور کھویا ہوا اس کا بیٹا ہے۔ چوتھا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں آیت ہماری اس میں سے کون سی اہم ہوگی، تو میرے مطابق اس میں سے لوکا کے 15ویں باب کی 7ویں آیت جو ہے وہ اہم ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کے محتاج نہیں، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی منائی جاتی ہے۔ جبکہ 5واں نقطہ جو ہے وہ ہے مشکل الفاظ، اور اس میں سے 2 مشکل الفاظ میں نے جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ جو ایک لفظ ہے وہ ہے کھویا، اور یہ جن آیات میں پایا جاتا ہے وہ 4، 9، 24 اور 32ویں آیت ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ پایا ہے، اور یہ جن آیات میں پایا جاتا ہے وہ 5، 6، 9، 24 اور 32ویں آیت ہے۔ اگر ہم بات کریں چھٹے نقطے کی تو چیلنجز اس میں کیا ہے، یعنی باب کے اس حصے میں سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کیا چیلنج ہے۔ مجھے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ 99 راست باز لوگوں سے زیادہ ایک گنہگار کے توبہ کرنے کی وجہ سے آسمان پر زیادہ خوشی منائی جاتی ہے۔ جبکہ 7ویں نقطے کی طرف اگر دھیان لگائیں تو 7واں نقطہ جو ہے وہ کراس ریفرنسز کے متعلق ہے، یعنی ایک ہی واقعے سے متعلق جو آیات ہیں وہ کیسی ہیں۔ جیسے لوکا کی انجیل کے 15ویں باب کی جو 4 آیت سے 6 آیت ہے اس کا حوالہ آپ کو متی کی انجیل میں بھی مل سکتا ہے، لوکا کی انجیل میں بھی مل سکتا ہے، اور پطرس کے پہلے خط کے 2 باب کی 25ویں آیت میں بھی اس کا مفہوم پایا جاتا ہے، یسایہ نبی کے 6 باب کے 53ویں آیت میں بھی اس کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور زبور نمبر 119 کی آیت نمبر 176 میں بھی اس کا جو ہے آپ کو مفہوم جو ہے وہ ملتا ہے۔ ہمارا 8واں نقطہ جو ہے وہ کرائسٹ سین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی اس باب میں یسوع مسیح جو ہے وہ آپ اس باب میں کیسے دیکھتے ہیں، یا اس تمثیل میں ہمیں یسوع کیسے نظر آتا ہے، یا پاک روح کیسے نظر آتا ہے، یا جو ہے خدا باپ ہمیں کیسے نظر آتا ہے۔ اس باب کی پہلی تمثیل میں یسوع ایک اچھے چرواہے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ کی تلاش کرتا ہے۔ دوسری تمثیل میں پاک روح جو ہمارا مددگار بن کر ہمارے کھوئے ہوئے سکے کی تلاش کرتا ہے، اور تیسری تمثیل میں خدا باپ ہمارا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں اپنے گھر میں دوبارہ سے خوش آمدید کہہ سکے۔ جب ہم بات کریں گے 9ویں نقطے کے متعلق تو 9واں نقطہ ہے وہ مرکزی سبق کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی سینٹرل جو لیسن چیپٹر کے اندر ہے وہ کیا ہے۔ سمجھ یا بصیرت کی بات اس باپ میں پہلی یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے پہلے کہتا ہے کہ مجھے دے دو، مگر دیا ہوا ختم ہو جاتا ہے تو واپس آ کر کہتا ہے کہ مجھے بنا دو، یعنی وہ اپنے باپ کے ساتھ جو تعلق اپنا توڑ کے چلا جاتا ہے اسی کے لیے پھر وہ درخواست کرتا ہے۔ اسی طرح خدا ہر ایک گنہگار کی واپسی چاہتا ہے تاکہ
اسے اپنے ساتھ رکھے، جبکہ اگر دوسرے بھائی کا رویہ دیکھتے ہیں تو اس رویے کے اندر غصہ ہے، بچگانہ ذہن ہے، حسد ہے، غلط نقطہ نظر ہے اور بڑبڑانے جیسے رویے کا ذکر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب آخر میں جو ہمارا 10واں پوائنٹ ہے کنکلوژن کا، یعنی نتیجے کا، اور اسے میں شخصی طلاق بھی جو ہے وہ کہتا ہوں، اس باب کی تمام تینوں تماثیل میں کھوئے ہوئے کی تلاش کا بیان ہے۔ ہم میں سے بہت سارے بغیر یسوع کے بھٹک جاتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی تلاش کریں، اور مجھے اس بات سے خوشی جو ہے بہت ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے کہ جب کوئی یسوع کو قبول کرتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ دوستو، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل والے آئیکن پر جو ہے وہ کلک کیجئے گا، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔